عابد کی حسن پرستی کا انجام۔ وہ ایک ایسا عابد تھا کہ اس کے زمانے میں کوئی اس کے مقابلے کا نہ تھا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک عابد کی حسن پرستی کا انجام۔ وہیب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس کے زمانے میں کوئی اس کے مقابلے کا نہ تھا۔ اس وقت میں 3 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو باکرہ تھی، اس کے سوائے اور کوئی بہن اس کی نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جن کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائے اور اس پر بھروسہ کرے، لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس عابد کے سپرد کی جائے۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں سکہ اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ ان کے پاس آئے اور اپنی بہن کے حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سائے میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور لگاتار اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، یہاں تک کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مقام میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر واٹ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی۔ یہاں سے شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور عابد کی دل میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اور اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عظمت میں رخنہ انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرے، اس میں اجر عظیم ملے گا۔ عرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پہ ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کر لیا کرے تو تیرے کلام سے یہ مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ عابد کو اس لڑکی سے بات چیت کرنے کو مجبور کیا اور وہ عابد اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ تو عبادت خانے کے در پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ ان کو انس ہو۔ شیطان نے آخرکار اس کو اتار کر دروازے پہ لا بٹھایا۔ لڑکی پھر گھر کے دروازے پر آئی۔ عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے پھر عابد کو کار خیر کی نوبت دی اور کہا بہتر ہے کہ تو خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل و ثواب کی نوبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے ایسے کیا اور لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھا۔ ایک عرصے تک یہ کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر این گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پاوے۔ عرض یہ عابد نے یہ شیوا اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کرتا اور رات کو اپنے کمرے میں چلا آتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے رانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان اس لڑکی کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل پر غلبہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان نے عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اب یہ بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ یا تمہیں رسوائی کرے۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ وہ کہیں جان نہ لیں کہ تم اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں۔ تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ عرض اس عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال کر پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی اور افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک بیوی تھی۔
دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور رہے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آئے۔ راوی نے کہا جب رات ہوئی اور اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کے خواب میں آیا اور ایک مسافر آدمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے بڑی بائی کے پاس گیا اور ان کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے فعل بد کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور ایک گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جب گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا دہنی جانب پڑا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ تم کو بیان کرتا ہوں۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا ہے۔ سب نے باہم سب کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ ان کو خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کی قول کی اپنے فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے بادشاہ سے فرمائش کی اور عابد کو کھینچ کر لے چلے۔ جب عابد کو دار پر کھڑا کیا گیا تو شیطان نے اس کے پاس آ کر کہا کہ مجھے پہچانا؟ میں وہی تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور مجھ کو سجدہ کرو تو میں تم کو اس بلائے نجات سے چھٹکارا دے دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو در پر کھینچا۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی شیطان کی مثال ہے کہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر۔ جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں۔ اس شیطان اور اس کافر دونوں کا انجام یہی ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔